سائیں، وہ لڑکی باز نہیں آئی۔ اس کا اسکول توڑوایا تو اس نے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے ملازم کی بات پر احتشام خانزادہ کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا اور وہ کل کی آئی شہر کی لڑکی اس سے ٹکر لے رہی تھی۔ اس نے اب تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، پر وہ لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھا، کیونکہ تعلیم کے بہانے ہی اس کی بہن پورے خاندان کی عزت کو رون کر بھاگ گئی تھی۔ گاڑی نکالو، میں بھی تو دیکھوں کون ہے جس کو اپنی زندگی پیاری نہیں۔ وہ شدید غصے میں وہاں سے نکلا تھا، پر راستے میں اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی کے آگے آئی تھی۔ ہائے اللہ، اندھے ہو گیا ڈرائیور، میری ٹانگ توڑ دی۔ زمین پر روتی دہائی دیتی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے، پر نہیں جانتا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو اس سے ٹکرانے کی غلطی کر رہی تھی۔ حویلی کے اونچے دلان میں بچھے قیمتی قالین پر احتشام خانزادہ ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور چہرے پر شدید ضبط کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا گندمی رنگ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے پر ابھری رگیں اس کے اندرونی غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پورا گاؤں جس کے نام سے کانپتا تھا، جس کا ایک حکم پتھر پر لکیر مانا جاتا تھا، آج کسی نے اس کے فیصلے کو سرعام چیلنج کرنے کی جرت کی تھی۔ حویلی کا پرانا ملازم رحمت اپنے ہاتھ باندھے سر جھکائے خوف سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دلان کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے مالک کی نظروں سے نظریں ملا سکے۔ احتشام اچانک رکا اور اس کی گہری نظریں رحمت پر جم گئیں۔ اس کی بھاری اور روبدار آواز پورے دلان میں گونجی۔ دوبارہ کہنا رحمت، کیا کہا تم نے؟ احتشام کے لہجے میں دباؤ و غصہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ رحمت جھرجھری لے کر اس کے تھوک نکلا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، سائیں، وہ لڑکی باز نہیں آئی۔ آپ کے حکم پر چوہدریوں کے نے جو اسکول مسمار کروایا تھا، اس نے ہار نہیں مانی۔ اب اس نے اپنے ہی گھر کے کچے صحن میں گاؤں کی لڑکیوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور انہیں پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ پورے گاؤں کی بچیاں وہاں جا رہی ہیں۔ سائیں، یہ سننا تھا کہ احتشام کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ پاس لکڑی کے میز پر مارا، جس سے وہاں کا رکھا شیشے کا گلدان تھر تھرا اٹھا۔ کل کی آئی شہر کی لڑکی خانزادہ کی انا سے ٹکر لے رہی ہے۔ احتشام دھاڑا، پورا گاؤں میرے ایک اشارے پر دن کو رات اور رات کو دن کہنے پر مجبور ہے، اور اس لڑکی کی یہ مجال۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احتشام خانزادہ کون ہے۔ سائیں، وہ بڑی ضدی لڑکی ہے، گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ رحمت نے ڈرتے ڈرتے نمک چڑھا۔ احتشام کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ابھی ضد دیکھی کہاں ہے؟ اسے معلوم نہیں کہ خانزادہ کی ضد کے آگے اچھے اچھوں کے سر قلم ہو جاتے ہیں۔ اس نے فوراً باہر کی طرف منہ کیا اور اونچی آواز سے پکارا، غفور، او غفور، گاڑی نکالو فوراً۔ باہر سے ڈرائیور غفور کی ہڑبڑائی ہوئی آواز آئی، جی سائیں، ابھی لایا۔ احتشام نے اپنے کرتے کی آستینوں پر چڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور غصے کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھا۔ رحمت پیچھے ہی کھڑا ہکا بھکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ احتشام نے اپنی تھک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے دل میں اس نامعلوم لڑکی کے لیے نفرت اور حقارت کی انتہا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر گاڑی حویلی کے دروازے سے باہر نکلی۔ غفور گاڑی چلاتا رہا اور احتشام خانزادہ پچھلی نشست پر بیٹھا باہر کے مناظر کو گھور رہا تھا، جہاں مٹی کے کچے مکانات اور کھیت تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، کیونکہ احتشام کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ گاؤں کی کچی اور ناہموار سڑک پر گاڑی مٹی کے بادل اڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ احتشام کے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج اس لڑکی کا غرور مٹی میں ملانا ہے۔ اچانک بالکل غیر متوقع طور پر ایک موڑ مڑتے ہی ایک لڑکی کچی سڑک کے بیچوں بیچ نمودار ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کتابیں اور کاغذات پکڑے غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی، اور اس کا دھیان سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی پر نہیں تھا۔ سائیں، سامنے لڑکی! غفور بری طرح چلایا۔ اس نے پوری قوت سے اور طاقت سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی کے ٹائر کچی مٹی پر بری طرح چنگھاڑتے ہوئے ایک ہولناک آواز پیدا ہوئی اور مٹی کا ایک بڑا غبار ہوا میں اڑ گیا۔ گاڑی حوریے کے بالکل قریب جا کر جھٹکے سے رکی۔ اگر ایک سیکنڈ بھی تاخیر ہوتی تو وہ گاڑی کے نیچے ہوتی۔ تاہم اچانک بریک لگنے کے دھچکے اور خوف کی وجہ سے اس لڑکی کا توازن بگڑا۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں اور کاغذات ہوا میں لہراتے ہوئے دور جا گرے اور وہ خود بری طرح کچی سڑک کے کنارے زمین پر جا گری۔ یا اللہ خیر! غفور نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ سائیں، وہ لڑکی سامنے آ گئی تھی۔ احتشام کا غصہ اس اچانک رکاوٹ پر مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے سے سیٹ سے آگے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ غفور پر چلاتا، باہر سے ایک تیز کراری اور شور مچاتی آواز گاڑی کے اندر آئی، ہائے اللہ، اندھے ہو کیا؟
دن کے جانے میں نظر نہیں آتا، میری ٹانگیں توڑ دی ظالموں۔ احتشام نے چونک کر باہر دیکھا، زمین پر بیٹھی وہ لڑکی روایتی گاؤں کی لڑکیوں کی طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے کے بجائے زمین پر بیٹھی اپنی چوٹ لگی کوہنی کو سہلا رہی تھی اور آسمان پر سر اٹھائے ہوئی تھی۔ احتشام کے دل میں تجسس اور غصے کا ایک عجیب امتزاج ابھرا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کا بٹن دبایا۔ جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا، باہر کی دھول گاڑی میں در آئی اور اس لڑکی کا تھیکا لہجہ واضح طور پر سنائی دیا۔ کون لوگ ہو تم لوگ؟ گاڑیاں کیا مل گئی؟ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیے؟ اگر بریک نہ لگتی تو آج میں جان ہی چلی جاتی۔ کوئی قانون ہے یا نہیں اس ملک میں؟ حوریہ اپنے سرخ و سفید رنگت بری طرح غسیلی آنکھوں اور بکھری بالوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی دہانیاں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ سراپا غصہ بنی ہوئی تھی۔ احتشام خانزادہ نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت تھیکے نقوش والی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور خود اعتمادی تھی۔ جہاں گاؤں کا کوئی مرد بھی احتشام کی گاڑی کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، وہاں یہ لڑکی سڑک کے بیچ بیٹھی خانزادہ کی گاڑی کے ڈرائیور اور مالک کو سریام سنا رہی تھی۔ اس کی اس حد سے زیادہ بڑی معصومیت اور اس کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھ کر احتشام خانزادہ، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے غصے سے جل رہا تھا، بے ساختہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اس لڑکی کو جرات اور اس کے انداز پر حیران بھی تھا اور محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ حوریہ نے غصے سے گاڑی کے پچھلے شیشے کی طرف دیکھا جہاں احتشام خانزادہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے غراتی ہوئی آواز میں بولی، دیکھ کیا رہے ہو؟ اتر کر معافی مانگو اور میری کتابیں اٹھا کر دو۔ غفور کا تو خوف سے خون خشک ہو گیا کہ اب سائنس لڑکی کا کیا حشر کریں گے، لیکن احتشام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو دوبارہ سخت کیا اور شیشے کو اوپر چڑھانے کا بٹن دبایا اور غفور کو سرد لہجے میں حکم دیا، گاڑی آگے بڑھاؤ غفور، ایسے پاگل لوگوں کے منہ لگنا ہمارے شایان شان نہیں۔ جی سائیں۔ غفور نے فوراً گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور گاڑی حوریہ کو بائی پاس کرتی ہوئی مٹی اڑاتی آگے نکل گئی۔ حوریہ پیچھے کھڑی مٹی کے غبار میں کھانستی رہی اور گاڑی کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر چلاتی رہی، بدتمیز انسان، ایک تو غلطی کی اور اوپر سے اکڑ دکھا رہا ہے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ احتشام نے بیک ویو مرر میں اس دور ہوتی لڑکی کو دیکھا جو اب بھی غصے میں پیر پٹک رہی تھی۔ 5 سال پہلے یہ وہ دور تھا جب خانزادہ حویلی کا دالان رونق سے بھرپور تھا اور اس رونق کی اصل وجہ بڑے خانزادہ مرزا منصور کی لاڈلی بیٹی زارا تھی۔ زارا جو پورے خاندان کی آنکھ کا ادارہ تھی، جس کی ہر ضد، ہر خواہش کو بڑے خانزادہ اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ ایک دن بڑے خانزادہ اپنے پرانے تخت پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے اور ان کے پاس ہی نوجوان احتشام کھڑا زمین کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ تبھی زارا اپنے ہاتھ میں شہر کی نامور یونیورسٹی کا داخلہ فارم لیے چہکتی ہوئی دالان میں داخل ہوئی۔ بابا سائیں میری بات سنیں۔ زارا نے چہکتے ہوئے اپنے والد کے بازو کو تھاما۔ بڑے خانزادہ کے سخت چہرے پر بیٹی کو دیکھ کر ایک شفیق مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے حقے کی نے ایک طرف رکھی اور بولے، کہو میری جان، آج خانزادہ کی بیٹی اتنی خوش کیوں ہے؟ کیا مانگنا ہے آج تمہیں؟ زارا نے جھجکتے ہوئے داخلہ فارم ان کے آگے کر دیا۔ بابا سائیں، شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں میرا داخلہ میرٹ پر ہو گیا ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، شہر جا کر ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی دالان میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بڑے خانزادہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور پاس کھڑے نوجوان احتشام کے ابرو بھی تن گئے۔ بڑے خانزادہ نے گہرا سانس لیا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، زارا بیٹی، تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ حویلی کی لڑکیاں شہر جا کر غیر مردوں کے بیچ پڑھیں۔ علم حاصل کرنا برا نہیں، مگر شہر کی ہوا ہمارے خاندان کی روایت کو راست نہیں آتی۔ زارا نے فوراً اپنے بھائی احتشام کی طرف دیکھا جو اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ لالا، آپ سمجھائیں نا بابا سائیں کو، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے ہمارے خاندان کی عزت پر آنچ آئے۔ میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ احتشام نے اپنی لاڈلی بہن کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس وقت اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے صرف اور صرف پیار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا سائیں، زارا ہماری غیرت ہے، یہ جانتی ہے کہ خانزادہ کی پگڑی کتنی اونچی ہے۔ اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں خود شہر جا کر اس کے ہاسٹل کے انتظامات دیکھوں گا۔ احتشام کی اس سفارش نے بڑے خانزادہ کا دل پگھلا دیا۔ بڑے خانزادہ نے زارا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے احتشام، اگر تم کہتے ہو تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، لیکن زارا بیٹی یاد رکھنا، یہ پگڑی جو میرے سر پر ہے یہ صرف میری نہیں، ہمارے پورے اسلاف کی عزت ہے۔ اس پر بدنامی کا ایک ذرہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ زارا نے خوشی سے اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ بابا سائیں، میں آپ کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رکھوں گی،
کہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہر کی یونیورسٹی میں کچی عمر کی زارا حویلی کے سخت ماحول سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی۔ اسی اساتی کے دوران اس کی ملاقات احسن سے ہوئی۔ احسن، جو دکھنے میں سلجھاوا متوسط طبقے کا ایک ہونہار طالب علم تھا، زارا کی سادگی اور خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پڑھائی کے بہانے دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھیں اور یہ نزدیکیاں کب گہری محبت میں بدل گئیں، زارا کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں دونوں بیٹھے تھے۔ زارا کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار تھے۔ احسن، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لالا کا فون آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بابا سائیں میری پڑھائی ختم ہوتی، میری شادی میرے کزن جہانگیر سے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، زارا نے کانپتی آواز میں کہا۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر زارا نے پیچھے کھینچ لیا۔ احسن نے سنجیدگی سے کہا، زارا تم اپنے بابا سے میرے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ میں ایک اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا، میں تمہارے گھر ہمیں رشتہ بھیجوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تلخی سے ہنس کر کہا، تم نہیں جانتے احسن، میرے خاندان کی روایت ہے کہ لڑکیوں کی شادی برادری سے باہر نہیں کی جاتی۔ اگر بابا سائیں کو پتہ چلا کہ میں کسی غیر مرد سے محبت کرتی ہوں تو وہ شاید مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ ہمارے یہاں پسند کی شادی کو گناہ اور بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے زارا؟ کیا تم اس جہانگیر سے شادی کر لو گی؟ کیا ہماری محبت کا یہی انجام ہے؟ احسن کے سوال نے زارا کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ حویلی کی روایت اور احسن کی محبت کے بیچ بری طرح پس رہی تھی۔ حویلی کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ زارا کی منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ڈھول بج رہے تھے مگر زارا کے کمرے میں موت کا سا سکوت تھا۔ وہ دلہن کے جوڑی بھی ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ روایت کا تالا اس کی زبان پر لگا تھا مگر اس کا دل احسن کے پاس تھا۔ اسی رات جب پوری حویلی جشن کی تھکن کے بعد گہری نیند سو رہی تھی، زارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ اس نے اپنے زیورات اور قیمتی کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں ڈالے۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے بابا کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ اس پگڑی پر بدنامی کا ایک ذرہ بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن محبت کا بھوت اس کی عقل پر سوار تھا۔ اس نے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھائے جہاں احسن گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زارا نے آخری بار حویلی کی اونچی در و دیوار کو دیکھا اور اپنی خاندانی عزت، روایت اور اپنے بوڑھے باپ کی مان کو مٹی میں ملا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح حویلی میں قیامت آئی جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ زارا کی ملازمہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا اور بستر پر ایک خط پڑا تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی، بڑے خانزادہ سائیں، چھوٹے خانزادہ سائیں۔ غضب ہو گیا، زارا بی بی جی کمرے میں نہیں ہے۔ ملازمہ روتی ہوئی دلان میں آئی۔ بڑے خانزادہ اور احتشام فوراً زارا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ احتشام نے بستر پر پڑا خط جھپٹ کر اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیلتی جا رہی تھیں اور چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے اس میں احتشام؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ بڑے خانزادہ نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ احتشام نے خط کو مٹھی میں بھیج لیا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ بابا سائیں، زارا اس شہر کے لڑکے احسن کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ اس سے شادی کر رہی ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح بڑے خانزادہ کے سر پر گرے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے تڑپے لیکن اسی لمحے ان کا ہاتھ ان کے دل پر گیا اور وہ ایک گہری آہ بھر کر فرش پر گر پڑے۔ بابا سائیں، احتشام نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو سنبھالا مگر بڑے خانزادہ کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور ان کے منہ سے صرف جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ اسی وقت شدید فالج کے حملے کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد حویلی کے دیوان خانے میں ایک انتہائی سنگین پنچایت لگی ہوئی تھی۔ سفید داڑھی والے قدامت پسند بزرگ چودھری حشمت کی سربراہی میں غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ بستر پر لیٹے بڑے خانزادہ زندگی اور موت کی جنگ لڑے تھے اور ان کی جگہ 20 سال کا نوجوان احتشام جس کی آنکھوں سے اب معصومیت غائب ہو چکی تھی اور وہاں صرف سنگدلی نے ڈیرا ڈال دیا تھا، بزرگوں کے سامنے کھڑا تھا۔ چودھری حشمت نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، دیکھ لیا انجام؟ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ شہر کی تعلیم ہماری لڑکیوں کو آوارہ اور سرکش بنا دیتی ہے۔ آج زارا نے جو کیا اس کی وجہ سے پورے گاؤں میں خانزادہ خاندان کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ ہماری پگڑیاں اچھل گئی ہیں۔ دوسرے بزرگ نے تائید کی، اگر آج ہم نے کوئی سخت قدم نہ اٹھایا تو کل حویلی کی دوسری لڑکیاں اور گاؤں کی بیٹیاں بھی یہی کریں گی۔ وہ بھی تعلیم کے بہانے شہر جائیں گی اور غیر مردوں کے ساتھ منہ کالا کریں گی۔ نوجوان احتشام کا خون کھول رہا تھا۔ اس کی بہن کی اس بغاوت نے اس کا سر جھکا دیا تھا، اس کے بیمار باپ کو بستر پر لا دیا تھا اور اس کے دل میں موجود بہن کے لیے سارا پیار یکسر نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی گرجدار آواز پورے دیوان خانے میں گونجی، آج کے بعد اس حویلی اور اس پورے گاؤں میں کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کرے گی۔ احتشام نے اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر فضا میں لہرائی، تعلیم ہی وہ زہر ہے جو عورت کو اپنے دائرے سے باہر نکالنا دکھاتا ہے،
جو اسے سرکش بناتا ہے اور خاندانوں کی عزت اجاڑتا ہے۔ اس نے اپنے والد کے بیڈ کے پاس جا کر ان کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند آواز پہ کہا، میں احتشام خانزادہ اپنے باپ کی پگڑی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے میں اس علاقے کی کسی لڑکی کو اسکول یا یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ حویلی کے باقی لڑکیوں اور گاؤں کی تمام بچیوں پر تعلیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ بڑے خانزادہ نے نقاہت سے اپنی آنکھیں کھولی، ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جیسے وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے کی تائید کر رہے ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ یہی وجہ تھی کہ احتشام لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے بغاوت پہ اتریں۔ اچانک گاڑی کے ایک زوردار جھٹکے نے احتشام کو ماضی کی ان بھیانک یادوں سے باہر پھینکا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ 5 سال گزر چکے تھے مگر وہ زخم آج بھی اتنا ہی تازہ تھا، اور اسی زخم کی بدولت اس کا دل عورتوں کی تعلیم کے معاملے میں سخت ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گاڑی حوریہ کے گھر کے اس کچے صحن کے قریب پہنچ چکی تھی جہاں اس نے دوبارہ اسکول شروع کیا تھا۔ احتشام کی آنکھوں میں ماضی کی وہ نفرت اور انتقام کی وہ آنکھ دوبارہ سلگ اٹھی۔ وہ اس لڑکی کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ گاؤں کی تنگ اور کچی گلی میں جب احتشام خانزادہ کی کالی لینڈ کروزر اور اس کے پیچھے 2 گاڑیاں آ کر رکی تو پوری گلی میں جیسے سانپ سوکھ گیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی بھاری آوازوں نے محلے والوں کے دل دہلا دیے۔ اس کے مسلح محافظوں نے آگے بڑھ کر حوریہ کے گھر کے باہر پوزیشن سنبھال لی۔ گلی میں موجود چند مرد جو اب تک وہاں کھڑے تھے خانزادہ کا جلال دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ جب خانزادہ خود چل کر کہیں جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی قیامت ضرور ٹوٹتی ہے۔ احتشام خانزادہ نے اپنے گلے میں پڑے مفلر کو درست کیا اور بندوق تھامے ایک محافظ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدم اٹھاتا ہوا حوریہ کے گھر کے دروازے طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور بیزاری کا تاثر تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بے چین تھا، اور احتشام پورے دبدبے کے ساتھ صحن کے اندر داخل ہوا۔ صحن کے وسط میں ایک پرانا نیم کا درخت تھا جس کی چھاؤں تلے چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، اور ان چٹائیوں پر گاؤں کی تقریباً 15-20 معصوم بچیاں اپنے سامنے لکڑی کی تختیاں اور کتابیں رکھے بیٹھی تھیں۔ ایک بلیک بورڈ کے سامنے ہاتھ میں چاک لیے پشت کیے وہ لڑکی کھڑی تھی جو بچوں کو کچھ پڑھا رہی تھی۔ سب بچے میرے ساتھ دہرائیں، الف سے استاد۔ لڑکی کی مدھر اور پراعتماد آواز گونجی۔ احتشام کے بھاری بوڑھوں کی آواز سن کر بچیوں نے ڈر کر سر اٹھائے۔ سامنے بڑی مونچھیں، روبدار چہرے اور پیچھے کھڑے بندوق پر بردار محافظ کو دیکھ کر معصوم بچیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کتابیں ان کے ہاتھ سے کانپنے لگی۔ بچیوں کو یوں سہمتے دیکھ کر اس لڑکی نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ جیسے اس کی نظر احتشام خانزادہ پر پڑی، دونوں کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے اور دونوں کے چہروں پر بیک وقت شدید حیرت کے تاثرات ابھرے۔ احتشام کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی تھی کہ نقوش والی سرخ و سفید رنگت اور بڑی بڑی غسیلی آنکھوں والی لڑکی جو کچھ دیر پہلے اس کی گاڑی کے آگے ڈرامہ کر رہی تھی اور زمین پر بیٹھ کر اسے اندھا کہہ رہی تھی۔ احتشام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پورے گاؤں کو اپنے اشاروں پر نچانے والی حوریہ دراصل یہی سڑک پر لڑنے والی لڑکی ہے۔ دوسری طرف حوریہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی کالی گاڑی کا مغرور اور اکڑو مالک تھا جس نے اس سے معافی تک نہیں مانگا، گوارا نہیں کیا تھا۔ تاہم اس کے پیچھے کھڑے گارڈز اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر حوریہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام امیر زادہ نہیں ہے بلکہ وہی احتشام خانزادہ ہے جس کی سفاکی کے قصے اس نے گاؤں والوں سے سن رکھے تھے۔ حوریہ کے چہرے پر چند سیکنڈز کے لیے چونکنے کا تاثرات ابھرے مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے اندرونی خوف پہ قابو پا لیا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے مزید تن کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم ہو وہ لڑکی؟ احتشام نے حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ راستے میں گاڑی کے آگے آ کر جو ڈرامہ تم نے کیا وہ تو ایک طرف، مگر یہاں جو تماشا تم نے لگا رکھا ہے اس کی جرأت تمہیں کس نے دی؟ حوریہ کے چاک کو میز پر رکھا اور اپنے دوپٹے کو سر پر جمایا اور پراعتماد لہجے میں بولی، ڈرامہ میں نے نہیں، آپ کے ڈرائیور نے کیا تھا جو گاڑی اندھوں کی طرح چلا رہا تھا۔ اور جہاں تک بات اس تماشے کی ہے تو خانزادہ صاحب، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ علم کا نور ہے جو میں ان معصوم بچیوں میں بانٹ رہی ہوں۔ خاموش! احتشام نے غصے سے انگلی اٹھائی اور اس کی آواز سے بچیاں مزید سہم گئیں۔ علم کا نور؟ خانزادہ کی ریاست میں کون سا اسکول چلے گا اور کون سا نہیں، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے تمہارا وہ سرکاری اسکول مسمار کروایا تھا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم شہر کی لڑکیاں اتنی جلدی سبق نہیں سیکھتی۔ حوریہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ سبق وہ سیکھتے ہیں جو کوئی جرم کر رہے ہوں۔ علم بانٹنا ان غریبوں بچیوں کی شعور دیتا ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ نے وہ اسکول گرا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کر لیا
مگر آپ میرے ارادوں کو نہیں گرا سکتے، اس لیے میں نے اپنے گھر کے دروازے ان بچیوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ احتشام اس کی اس جرأت پر اندر ہی اندر ابل پڑا۔ پورے علاقے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے دو جملے بول سکے، اور یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بحث کر رہی تھی۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو۔ احتشام کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ تم نہیں جانتی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں تم قانون اور حقوق کی بھاشن دو گی۔ یہاں کا قانون میں ہوں، میرا حکم ہی یہاں چلتا ہے۔ یہ جگہ فوراً خالی کر دو، یہاں کوئی اسکول نہیں چلے گا، اور نہ ہی کوئی لڑکی یہاں کتاب ہاتھ میں پکڑے نظر آئے گی۔ حوریہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، آپ کا حکم پتھر پر لکیر ہوگا خانزادہ صاحب، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ میں صرف خدا سے ڈرتی ہوں اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں۔ میں یہ جنگ خالی نہیں کروں گی، اور نہ ہی ان بچیوں کی پڑھائی بند کروں گی۔ آپ کے پاس جتنی طاقت استعمال کر لیں۔ حوریہ کا یہ صاف اور دو ٹک انکار احتشام کی انا پر ایک زوردار تماشا لگا۔ اس کا غصہ اس وقت عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئی اور ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اگر کوئی مرد اس کے سامنے یہ الفاظ کہتا تو اب تک اس کا وجود مٹی میں مل چکا ہوتا، مگر سامنے ایک عورت تھی، اور خانزادہ کی روایت عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ حوریہ کے بالکل قریب آیا تھا، اتنا قریب کہ حوریہ کو اس کے اندر سے اٹھتی غصے کی تپش محسوس ہونے لگی۔ احتشام نے اپنی آواز کو انتہائی حد تک سرد کر لیا۔ اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تمہیں نا، ہے نا؟ احتشام نے اپنی مخصوص سخت دلی کے ساتھ حوریہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ خانزادہ کا غصہ اگر دیکھنا ہے تو ایک بار پھر انکار کر کے دیکھو۔ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں برباد نہیں کر سکتا۔ حوریہ نے اپنی پلکیں تک نہیں جھکائیں، وہ اسی عزم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ احتشام نے اپنے محافظوں کی طرف دیکھا اور پھر حوریہ کو مخاطب کر کے آخری وارننگ دی۔ 2 دن، صرف 2 دن ہے تمہارے پاس۔ ان 2 دنوں میں یہ چٹائیاں، یہ بورڈ اور یہ کتابیں یہاں سے غائب ہو جانی چاہیے۔ اگر 2 دن بعد بھی مجھے یہاں ایک بھی بچی نظر آئی تو خانزادہ کا وہ طریقہ کار سامنے آئے گا جسے تم اور تمہارا یہ غریب خاندان کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ میری بات کو مذاق مت سمجھنا لڑکی۔ اس نے حوریہ کو غسیل اور گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ اسے اپنے رعب کے نیچے دبانا چاہتا ہو، مگر حوریہ کے چہرے کی سختی برقرار رہی۔ احتشام ایک جھٹکے سے مڑا اور اپنے چوڑے شانوں کو ہلاتا ہوئے تیز قدموں سے صحن سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی باہر بھاگے۔ احتشام کے جاتے ہی صحن میں جیسے سکون ہوا۔ معصوم بچیوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ سب بری طرح کانپ رہی تھی۔ حوریہ نے گہرا سانس لیا اور بچیوں کی طرف مڑ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کچھ نہیں ہوا بچوں، چلو اپنی کتابیں نکالو، ہم کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ حوریہ کے ارادے اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ وہ خانزادہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے والی نہیں تھی۔ 2 دن کا وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ احتشام خانزادہ کے دیے گئے الٹیمیٹم کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی دالان میں احتشام اپنی خاص کارندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی علامت ہوتا ہے۔ شیر زمان، اپنے ساتھ 4 بندے لو اور جاؤ۔ احتشام نے اپنی بندوق کی نالی کو صاف کرتے ہوئے نہایت شفاقی سے حکم دیا، اس لڑکی کے صحن میں جو کچھ بھی اسکول کے نام پر موجود ہے سب اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اگر وہ یا اس کا کوئی حمایتی آگے بڑھے تو خانزادہ کا طریقہ یاد دلانے میں دیر مت کرنا۔ جی سائیں، ابھی کام تمام کر دیتے ہیں، شیر زمان نے سر جھکا کر کہا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ حویلی کے بھاری دروازے پر دستک ہوئی۔ اگلے ہی لمحے گاؤں کا نمردار پسینے میں شرابور بڑبڑا ہوا دالان میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک اجنبی شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ اور کچھ سرکاری کاغذات تھے۔ نمبردار کا چہرہ خوف اور پریشانی سے زرد ہو رہا تھا۔ سائیں غضب ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، نمبردار نے ہانپتے ہوئے کہا۔ احتشام نے اپنی گہری غسیلی آنکھیں نمبردار پر جمائیں۔ کیا ہوا نمبردار؟ خانزادہ کی موجودگی میں کون سا غضب ٹوٹ پڑا ہے؟ نمبردار نے گھبراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ سائیں، یہ شہر کے سول کوٹ سے آئے ہیں، عدالت کی طرف سے آئے ہیں سائیں۔ وہ جو شہر کی لڑکی ہے حوریہ، وہ… ناظر نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ احتشام خانزادہ کے جاہ و جلال اور حویلی کے ماحول کو دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے پڑے تھے، لیکن اس نے اپنی سرکاری ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فائل سے ایک مہر لگا ہوا کاغذ نکالا۔ خانزادہ صاحب، میں عدالت کا ناظر ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ شہر کی عدالت عالیہ کا سرکاری حکم نامہ ہے۔ حوریہ بی بی نے آپ کے خلاف اور اسکول کے تحفظ کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے اس کچے اسکول کو قانونی تحفظ دیتے ہوئے آپ کے خلاف اسٹے آرڈرز جاری کر دیا ہے۔
اب قانون کے مطابق آپ اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سنا تھا کہ دلان میں موجود تمام کارندوں کے سانس رک گئے۔ احتشام خانزادہ کے ہاتھ جم گئے۔ اس نے ناظر کے ہاتھ سے وہ کاغذ ایک جھٹکے سے چھینا۔ مہر اور عدالت کا حکم دے کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پورے علاقے پر راج کرنے والی خانزادہ کے خلاف ایک معمولی لڑکی عدالت سے اسٹے آرڈر لے آئی تھی۔ یہ صرف ایک قانونی کاغذ نہیں تھا، یہ احتشام کی انا اور اس کی سلطنت پر ایک کاری ضرب تھی۔ اسٹے آرڈر؟ احتشام کی آواز دھیمی مگر اتنی خوفناک تھی کہ ناظر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کل کی آئی لڑکی نے خانزادہ کو قانون سکھانے کی جرت کی؟ وہ شہر گئی اور میرے خلاف کاغذ کے ٹکڑے لے کر آئی ہے۔ زائم وہ لڑکی بہت تیز نکلی۔ اس نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آپ سے اور آپ کے بندوں سے اس کی جان اور اسکول کو خطرہ ہے۔ نمرتا نے دبی دبی آواز میں اور زبان میں آگ تیل چھڑکا۔ احتشام نے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں دبا کر موڑ دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو رہی تھی۔ قانون عدالت، وہ نہیں جانتی کہ اس علاقے کا قانون احتشام خانزادہ ہے۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے شیر زمان کو دیکھا۔ گاڑی نکالو، میں خود جاؤں گا آج۔ دیکھے تو صحیح کہ عدالت کی یہ ڈھال اسے خانزادہ کے غصے سے کیسے بچاتی ہے۔ کچھ ہی منٹوں بعد احتشام خانزادہ غصے کے عالم میں حوریہ کے گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ حوریہ ہمیشہ کی طرح نڈر کھڑی تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ آئے گا۔ اس کے چہرے پر فتح کی ایک ہلکی سی جھلک تھی، مگر وہ پرعزم تھی۔ احتشام نے تیزی سے حوریہ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آیا اور وہ مرجھایا ہوا قانونی کاغذ نہایت غصے سے اس کے ہاتھ سے جھڑک کر اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں سے تم خانزادہ کا حکم نہیں روک سکتی۔ اگر اپنی اس روش باز سے نہ آئی، جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ احتشام کی آواز میں شفاق سختی اور جاگیردارانہ جلال تھا۔ اس کی آنکھیں حوریہ کو جلا دینے پر تلی ہوئی تھیں۔ حوریہ اپنی جگہ پر جمی رہی اور کھڑی رہی۔ اس نے اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں احتشام کی غضبناک آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے خانزادہ صاحب، یہ اس ملک کا قانون ہے جو آپ جیسے ظالموں کے خلاف ہم جیسے غریبوں کی ڈھال بنتا ہے۔ حوریہ نے اپنی پراعتماد آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز صحن کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حویلی اور آپ کی بندوقیں اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے؟ تو سن لیں، میں حق پر ہوں، اور حق پر ہونے والے کبھی کسی جاگیردار کی خوف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ احتشام نے دان پیستے ہوئے کہا، تمہارا یہ حق خانزادہ کی انا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے شہر کی عدالت کو جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر میری دشمنی کو دعوت دی ہے۔ میں نے تمہیں 2 دن کی مہلت دی تھی، لیکن تم نے اپنی موت کا سامان خود تیار کیا ہے۔ حوریہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، اگر علم بانٹنے کی پاداش میں مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مجھے وہ نقصان منظور ہے۔ آپ جتنا چاہیں غصہ کر لیں، جتنی چاہیں دھمکیاں دے لیں، یہ اسکول یہیں رہے گا اور یہ بچیاں یہیں پڑھیں گی۔ قانون اب میرے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا تو شہر کی عدالت آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہے۔ احتشام خانزادہ نے حوریہ کے چہرے کی پائیداری اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی پوری سچائی کو دیکھا۔ وہ اندر سے اس لڑکی کی جرأت پر دنگ تھا، لیکن اس کی سخت طبیعت اور خاندانی غرور اسے جھکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کاغذ کا وہ گولا حوریہ کے قدموں میں پھینکا۔ عدالت کا کٹہرا خانزادہ کے لیے نہیں، مجرموں کے لیے ہوتا ہے۔ احتشام نے نہایت سرد اور خطرناک لہجے میں کہا، تم نے قانون کا سہارا لے کر جنگ کا میدان خود چنا ہے۔ اب یاد رکھنا، خانزادہ کا اگلا بار قانون کی گرفت سے بہت دور ہوگا، اور اس کا انجام تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ ایک آخری بار حوریہ کو غصے سے گھورتا ہوا اپنے بھاری قدموں کے ساتھ صحن سے باہر نکل گیا۔ حوریہ نے زمین پر گرا ہوا وہ کاغذ اٹھایا، اسے سیدھا کیا، اور اس کی آنکھوں میں خانزادہ سے ٹکرانے کا عزم مزید گہرا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ انا اور اصولوں کی جنگ میں جیت اصولوں کی ہی ہوگی۔ عدالت سے اسٹے آرڈر ملنے کے بعد جہاں حوریہ کو حوصلے بلند تھے، وہیں اس کا چھوٹا سا گھر خوف اور اندیشوں کے سائے میں گھرا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی اور ایک مدھم لائٹیں روشنی میں حوریہ کی ماں سکینہ بیگم جا نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب حوریہ کمرے سے باہر آئی تو سکینہ بیگم نے روتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، میری بات مان، جا، خدا کے لیے یہ ضد چھوڑ دے۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احتشام خانزادہ سے دشمنی مول مت لو، وہ پورے علاقے کا مالک ہے۔
اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ہماری اس دنیا میں کون ہے حوریہ؟ حوریہ نے اپنی ماں کے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان کے گھٹنوں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے اور محبت سے کہا، امی جان آپ کیوں اتنا ڈرتی ہیں؟ میں کوئی چوری یا ڈکیتی تو نہیں کر رہی، میں صرف ان غریب بچوں کو پڑھا رہی ہوں جن کا حق یہ جاگیردار چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ ہماری ڈھال ہے۔ اور امی، اور اب تو عدالت نے بھی ہمیں تحفظ دیا ہے، خانزادہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ قانون اور خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ سکینہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، بیٹی تو شہر کی رہنے والی ہے، تو ان جاگیرداروں کی صفاکی سے واقف نہیں ہے، ان کا غصہ غریبوں کی نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ حوریہ نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور انہیں دلاسا دینے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلا دن اس کی زندگی کا ایک اہم دن ہونے والا ہے۔ اگلی صبح گاؤں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حوریہ کے گرد گھیرا بنائے بیٹھی تھیں۔ آج حوریہ کا انداز بالکل مختلف تھا، وہ شفیق اور نہایت نرم دل استاد کے روپ میں تھی۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ روایتی انداز میں سر پر سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور خوبصورتی اس وقت عروج پر تھی جب وہ ایک چھوٹی سی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سبق یاد کروا رہی تھی۔ شاباش ساجدہ، دیکھو، جب ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے نا تو ہم اپنے بابا کے لیے خط خود لکھ سکیں گے۔ حوریہ کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور دل نشینی تھی جو صحن کے ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اسی وقت حوریہ کے گھر کے ادھ کھلے لکڑی کے دروازے کے باہر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ احتشام خانزادہ تھا۔ وہ آج اپنے محافظ کو گلی کے موڑ پر چھوڑ کر حوریہ کو آخری بار وارننگ دینے کے ارادے سے اکیلا آیا تھا۔ اس کا ارادہ سخت تھا، مگر جیسے ہی اس نے صحن کے اندر قدم رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حوریہ کی مدھم اور دلنشین آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ احتشام نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ جس لڑکی کو اس نے اب تک صرف غصے میں سڑک پر جھگڑتے اور عدالت کے کاغذات لہراتے دیکھا تھا، وہ اس وقت سراپر شفقت بنی بیٹھی تھی۔ حوریہ ایک چھوٹی بچی کے گال پر لگی مٹی کو اپنے دوپٹے کے کونے سے صاف کری تھی اور اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو پتھر جیسے سخت دل کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ حوریہ کا یہ نرم اور دلنشین انداز گفتگو، اس کی آواز کا دھیما پن اور اس کی بے پناہ معصومیت احتشام کے سخت دل پر کسی تیر کی طرح لگی۔ 5 سال سے جس دل میں صرف نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہاں پہلی بار ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ زمین پر بیٹھی وہ خوبصورت لڑکی اسے ایک الگ ہی دنیا کی مخلوق لگی۔ احتشام گھنٹوں اسی طرح چپکے سے اسے دیکھتا، مگر اسی دوران حوریہ کی نظر اچانک دروازے پر پڑی جہاں احتشام خانزادہ کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ حوریہ چونکی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور دھیمی سے بولی، بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ سب اپنے اپنے گھر جاؤ۔ بچیاں اپنی کتابیں سنبھال کر جلدی جلدی صحن سے باہر نکل گئیں۔ جاتے ہوئے وہ احتشام کے پاس سے گزری تو خوف سے سر جھکا گئی، مگر احتشام کا دھیان آج ان پر تھا ہی نہیں۔ اس کی نظر صرف حوریہ پر جمی تھی۔ جب صحن بالکل خالی ہو گیا تو حوریہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی احتشام کے قریب آئی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر صحن کے اندر داخل ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر آج عجیب سی الجھن تھی۔ حوریہ نے روایتی تلخی کے بجائے بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں بات کا آغاز کیا، آپ پھر سے دھمکانے آئے نا خانزادہ صاحب؟ حوریہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن آج میں آپ سے لڑوں گی نہیں، بلکہ کچھ کہنا چاہوں گی۔ احتشام خاموش رہا۔ اس کی خاموشی حوریہ کو بات آگے بڑھانے کا حوصلہ دے گئی۔ میرا باپ غریب تھا، لیکن اس نے بھوکا رہ کر بھی مجھے علم کے زیور سے آراستہ کیا، کیونکہ علم اندھیرا دور کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ انسانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ حوریہ نے نیم کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ مڑی اور براہ راست احتشام کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک جھجک تھی، مگر حوصلہ پورا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کی حویلی میں کیا حادثہ ہوا تھا خانزادہ صاحب، مجھے گاؤں والوں نے آپ کی بہن کے بارے میں بتایا۔ یہ سنتے ہی احتشام کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اس کے ماتھے پر بل پڑے، مگر حوریہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن خانزادہ صاحب، بسنت کی شادی کرنا سب کا حق ہے۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا قصور تھا تو یہ غلط ہے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں پسند کی شادی کا اور عورت کو علم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ گناہ کسی ایک انسان کا ہوتا ہے، علم کا نہیں۔ آپ کی بہن نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن اس کی سزا آپ پورے گاؤں کی معصوم بچیوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ علم تو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ اگر آپ روشنی کا راستہ بند کریں گے تو اندھیرا تو خود بخود پھیل جائے گا نا۔ حوریہ کے دھیمے لہجے میں ادا کیے گئے ان ٹھوس اور مدلل دلائل نے احتشام خان زادہ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح کام کیا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کی طاقت تھی، بندوقیں تھیں، جائیداد تھی، لیکن حوریہ کے ان چند لفظوں کے سامنے وہ بالکل تنہا اور نہتا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حوریہ کا یہ نرم مگر زوردار وار اس کے دل کے اس حصے پر لگا تھا جسے وہ سالوں سے چھپاتا آ رہا تھا۔ احتشام نے چند سیکنڈز کے لیے حوریہ کے خوبصورت اور سچے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک گہری شکست اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ اس کے دل اس نرم اور مدلل انداز نے احتشام کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر خاموشی سے مڑا اور بھاری قدموں کے ساتھ وہاں سے پلٹ گیا۔ حوریہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آج خانزادہ کی انا کی دیوار میں پہلی بار ایک بہت بڑی دراڑ آ چکی تھی، اور یہ اس کی نہیں بلکہ علم اور سچائی کی جیت تھی۔ حوریہ کے اس کچے صحن میں کہے گئے لفظ احتشام خانزادہ کے دماغ میں بیٹھ گئے تھے۔ دن گزرتے گئے مگر احتشام کے دل کی جھیل میں حوریہ کی سحر انگیز شخصیت اور اس کے مدلل الفاظ ہلچل مچا رہے تھے۔ حویلی کی روایتی انا اور خاندانی غرور اسے سرعام اپنی ہار تسلیم کرنے سے روک رہے تھے، مگر اس کا دل اندر ہی اندر اس نڈر لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ وہ حوریہ کی حفاظت بھی کرنا چاہتا تھا اور اس کے علم بانٹنے کے عزم کو اپنانا بھی چاہتا تھا۔ ایک صبح احتشام نے حویلی کے بزرگوں کو یہ پرواہ کیے بغیر اپنی خاندانی روایت کو توڑتے ہوئے پورے احترام کے ساتھ حوریہ کے گھر شادی کا رشتہ بھیج دیا۔ حوریہ کی ماں سکینہ بیگم کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور حوریہ نے بھی خانزادہ کی آنکھوں میں بدلے ہوئے تاثرات دے کر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ بہت سادگی مگر وقار کے ساتھ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حویلی کے قدامت پسند بزرگوں نے شروع میں چہمگیاں کی، مگر احتشام خانزادہ ایک رعبدار فیصلے کے سامنے کسی کو اف کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ حوریہ شہر کے کچے مکان سے نکل کر خانزادہ حویلی کی بڑی بیگم بن کر داخل ہوئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں کے لیے ایک خاموش امتحان کی طرح تھے۔ احتشام کا مزاج ابھی بھی روایتی طور پر سخت اور سنجیدہ تھا۔ وہ حویلی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا، حوریہ کے سامنے زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر اس کی نظروں میں ہر وقت حوریہ کا طواف کرتی رہتی تھی۔ حوریہ نے بھی اس کی اس خاموش سخت دلی کو سمجھا اور اپنی بے پناہ محبت، عزت اور سلیقے سے اس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ شادی کے چند دن بعد رات کے وقت احتشام اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ حوریہ دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ حوریہ نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ احتشام نے فائلوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ ہاں حوریہ، ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ حوریہ مسکرائی اور صوفے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن کیا آپ کا غصہ اور یہ سختی کبھی ختم ہوگی؟ اب تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اب تو کوئی عدالت کا اسٹے آرڈر بھی نہیں ہے۔ احتشام کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی نایاب مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل ایک طرف رکھی اور حوریہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے حوریہ، خانزادہ اتنی جلدی پگھل جاتے ہیں؟ میں نے تم سے نکاح تمہاری ضد کے آگے جھک کر نہیں بلکہ تمہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے کیا ہے۔ حوریہ نے اس کے سخت ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں خانزادہ صاحب، آپ کا دل پتھر نہیں ہے، بس اس پر ماضی کے خوف کا ایک پردہ تھا جو اب ہٹ رہا ہے۔ احتشام نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کی محبت اور عزت آہستہ آہستہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی، اور وہ خود کو اس کے عشق میں مکمل گرفتار محسوس کر رہا تھا۔ اگلی ہی صبح احتشام نے حوریہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ حوریہ حیران تھی کہ اتنی صبح وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔
وہ ایک خوبصورت ریشمی لباس میں ملبوس ہو کر باہر آئی تو احتشام گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حوریہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ صبر کرو بیگم خانزادہ، سرپرائز اتنے سستے نہیں ہوتے۔ احتشام نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا۔ گاڑی گاؤں کے کچے راستوں سے ہوتی ہوئی گاؤں کے بالکل وسط میں اس چوراہے کے پاس آ کر رکی جہاں پہلے کبھی ایک پرانی بنجر زمین پڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، حوریہ کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہاں ایک شاندار نو تعمیر شدہ عمارت کھڑی تھی جس کا بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا اور اس گیٹ کے اوپر ایک چمکتا ہوا سائن بورڈ لگا تھا جس پر سنہرے حرف میں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا، حوریہ گرلز ہائی اسکول۔ اسکول کے گیٹ کے باہر گاؤں کی وہی تمام معصوم بچیاں اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لیے کھڑی تھیں اور ان کے پیچھے گاؤں کے بزرگ اور عورتیں خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ حوریہ کی ماں سکینہ بیگم بھی وہاں کھڑی تھی اور خوشی سے آنسو رو رہی تھی۔ حوریہ کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ سحر زدہ سی گاڑی سے نیچے اتری، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ احتشام خان زیادہ گاڑی کا چکر کاٹ کر اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر آج کوئی سختی نہیں تھی بلکہ اپنی محبت کی جیت کا بے پناہ غرور اور سکون تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اسکول کی چمکتی ہوئی چابیاں نکالی اور حوریہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ احتشام نے حوریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی محبت اور فخر سے کہا، یہ تمہاری خانزادہ کی طرف سے تمہاری جیت اور میری محبت کا تحفہ ہے حوریہ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے سکھایا کہ علم اندھیرا دور کرتا ہے اور آج سے اس گاؤں کی کوئی بیٹی اندھیرے میں نہیں رہے گی۔ تمہارا اسکول اب حویلی کی سرپرستی میں چلے گا اور اس کی ہیڈ مسٹریس تم ہو۔ گاؤں کی بچیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، حوریہ باجی زندہ باد، خانزادہ صاحب زندہ باد۔ حوریہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ابل پڑے اور اس نے چابیاں اپنے دل سے لگا لی۔ اس نے احتشام کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے بے پناہ اور لازوال محبت کی چمک تھی۔ انا ہار چکی تھی اور روایت کا منفی پہلو مٹ چکا تھا اور علم و محبت کی ایک نئی سحر طلوع ہو چکی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اسکول کے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ حوریہ کے چہرے پر سچی خوشی اور اطمینان تھا۔